السلام علیکم ناظرین، بالآخر تاریخ مل گئی 8 فروری کی، جو کنسنسس کل ہوا تھا ای سی پی الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے اور اس میں جہاں مختلف باتیں کی ہیں وہاں چیف جسٹس صاحب نے کچھ باتیں ایسی بھی کی ہیں جو ان کو شاید نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور اس کا جو ایک ریئیکشن بھی آنا شروع ہو گیا ٹویٹر کے اوپر، کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر کیا ہے، اور یہاں سے کچھ جرنلسٹ اور کچھ صحافی جو کہ ثاقب نثار صاحب کو یا عمر عطا بندیال صاحب کو بڑے آڑے ہاتھوں لیتے تھے، ان کی منافقت کہہ لیں یا ان کی خاموشی اس وقت ہوگی وہ بڑی کاؤنٹ کی جائے گی، کیونکہ وہ لیے دیے رہتے تھے ان کے اوپر، وہ کوئی بھی بات کرتے تھے، کوئی بھی ریمارکس کسی قسم کے بھی دیتے تھے تو وہ اس کے اوپر ریئیکشن دیتے تھے۔ لیکن آج کے جو ریمارکس ہیں میڈیا اور ان کی بیویاں اور اینکر فلانے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے جو حکم نامہ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ انتخابات ہوں گے اور 8 فروری کو ہوں گے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ سوچے یا یہ نہ سمجھے کہ یہ سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے۔ اس کے اوپر میں ذرا بات کرتا ہوں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی باتیں بھی کی ہیں جو باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن شاید مبینہ طور پہ نظر آیا کہ شاید صدر صاحب نے ریفرنس دیا تھا ان کے خلاف، حالانکہ صدر صاحب نے بتایا بھی تھا کہ معافی بھی مانگ لی تھی، انہوں نے معذرت بھی کی تھی۔ کل کی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ صدر صاحب کو شامل کرنا، ان کے ساتھ مشاورت کروانا اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، اور آج جب انہوں نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے، یہ بھی صرف اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کل کلاں جب بات ہوگی 90 دن سے زیادہ اوپر جانے کی، جب بات ہوگی کہ آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ایک حفاظتی تدابیر کے طور پہ انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے۔ حالانکہ جب الیکشن کمیشن نے جب ڈیٹ دے دی تھی 11 فروری کی، تو پھر اس طرح اب سپریم کورٹ کو بیچ میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پیٹیشن لگی ہوئی تھی تو کہہ دیتے کہ جائیں یہ جا کے خود فیصلہ کر لیں، یا یہ کہہ دیتے کہ صدر جو ہیں وہ صدر کے ساتھ مشاورت کر لیں، وہ بائنڈنگ کر دیتے اور وہ کل ہی ڈیٹ ہو جاتی، آج وہ بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جہاں پہ کریڈٹ لینے کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں پہ واہ واہ شاباشی لینے کی معاملے ہوتے ہیں، واہ واہ کروانے کی جہاں پہ معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ سارے جو ہیں وہ آگے آگے ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ کسی قسم کا کوئی خدشہ ہوتا ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ورزی کے حوالے سے، تو وہاں پہ اپنے آپ کو سارے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اس میں ایک چیز جو ابھی زیر بحث ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، وہ اگین وہی ہے، لیکن جو قاضی فائصہ صاحب نے ایک اور، میں نے صدر صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی صدر صاحب نے جو وزیر اعظم عمران خان نے عدم اعتماد آنے کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی جو ایڈوائس دی تھی، اس کے اوپر صدر کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غیر آئینی ہے، غداری کا زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ معاملہ چھڑا نہیں ہوا، جب اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر ریمارکس پاس کرنا، اس کے اوپر دینا، کل کے ریمارکس بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، پچھلے 15 دن کے ریمارکس اٹھائیں، فل سیاسی ریمارکس ہیں نئے چیف جسٹس صاحب کے، ان کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مذہب کا استعمال بھی بے جا ہو رہا ہے، اس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کو ہم نے اکٹھا کر دیا، لیکن اب دیکھا یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، شام کو آپ ٹی وی کے اوپر جا کے یہ کہتے ہیں، تو بھرپور طریقے سے کل میں نے اپنی ویڈیو میں ان کے ریمارکس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن جو آج کے بھی تھے، آج بھی ان کا بنتا نہیں تھا کہ وہ جا کے صدر اور عدم اعتماد آنے کے بعد، وہ پہلی عدم اعتماد آئی، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا تھا، نہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس طرح یاد دیا ہوتا پھر تو آپ کہتے ہیں کہ پریویس جوڈیشری یا چیف جسٹس نے یہ غلط فیصلہ دیا تھا، انہوں نے بالکل آئین کے مطابق دیا تھا۔ تو اب اس معاملے کو چھیڑنا بنتا نہیں ہے، اب اس معاملے کو چھیڑنا بنتا ہے کہ کے پی کے انتخابات کیوں ٹائم پہ نہیں ہوئے، کیوں پنجاب کے انتخابات ٹائم پہ نہیں ہوئے، اس کو بنتا ہے کہ 90 دن سے اوپر کون گیا، کون ذمہ دار ہے، اس کے اوپر بنتا ہے۔ آپ چیف الیکشن کمیشن کا نام نہ لیں، آپ الیکشن کمیشن کا نام نہ لیں، آپ نگران حکومت کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، آپ کسی اور کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اور آپ اس معاملے کو اٹھا کے لے آئیں جس کا آپ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مبینہ طور پہ اگر وہ ریفرنس نہ دیا ہوتا عارف علوی صاحب نے، اور پھر آپ یہ ریمارکس دیتے، تو پھر ان ریمارکس کو کسی اور طریقے سے لیا جانا تھا، لیکن کیونکہ اب ظاہر ہے آپ کا باعث ہے مبینہ طور پر، تو اس لیے اب آپ کے جو ریمارکس ہیں صدر کے حوالے سے وہ کسی اور طریقے سے لیے جائیں گے۔ اس کا معاملہ بنتا ہی نہیں تھا جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، لیکن معاملے کو چیف جسٹس صاحب نے چھیڑا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حکم نامہ جاری کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی آ کر مطلب ہے کہ یہ نہ کہ اپنے آپ کو کہ الیکشن کے خدشات ہوں گے، الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کے اوپر کوئی ڈسکس نہ کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی انتخابوں کی تاریخ یہ نہ سمجھے، الیکشن خیر و عافیت سے ہو جائیں۔ اب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن خیر و عافیت سے ہو جائیں، دعا مانگ رہے ہیں،
تو پھر آپ صحافیوں کو، آپ میڈیا کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے میڈیا کا کام ہے، اگر کوئی سیاسی صورتحال میں کوئی بدلاؤ آتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، حالات نارمل روٹین کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے، تو پھر میڈیا کا کام ہے کہ اس چیز کو زیر بحث بھی لے کے آتے ہیں، اس کے بارے میں عوام کو آگاہ بھی کرتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ تو جب خود آپ اس قسم کے اس کا شکار ہیں، اور ساتھ آپ یہ کہ ایسا نہ ہو شام کو ٹی وی پر خبر چلے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کسی اینکر کو شکوک و شبہات ہوں تو اپنی بیویوں کے سامنے اظہار کرے، میڈیا پر نہیں۔ اب یہ میرے خیال میں بہت زیادہ عجیب سی بات ہے، اور اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی عجیب سی بات ہے کہ جو بھی بندہ پاور میں آتا ہے پہلے کچھ اور طریقے سے اس کا امیج بنا ہوتا ہے، بعد میں آ کے بالکل اس امیج کے برعکس چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں نے جس طرح سیاسی ریمارکس کے حوالے سے بھی بات کی، اور بھی کچھ معاملات ہیں میں اکثر کرتا رہتا ہوں، پھر وہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال، صدر مملکت کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ان کا آج کا بنتا نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر پھر غیر عارضی طور پر اسمبلی تعلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ صرف تحریک کے عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا اور عدالت سیاسی معاملے پر یہ تو تھی چیزیں جس کے اوپر میرے خیال میں میڈیا میں وہ والے صحافی، وہ والے جو صدر اپنا پریزیڈنٹ چیف جسٹس کے اوپر اکثر تنقید کرتے تھے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر، کہ انہوں نے یہ ریمارکس غلط دے دیے، ہر ریمارکس کے اوپر 4 5 ٹویٹس ہوتی تھی، 6 اور ٹرولنگ ہوتی تھی ان کی خوب۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہی والے صحافی آئین کی پاسداری کے لیے، فریڈم آف سپیچ کے لیے، اپنا حق کے لیے، میڈیا کے لیے کتنا بولتے ہیں، اور کتنا چیف جسٹس صاحب کے ان ریمارکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کتنی ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور کتنے سوالات اٹھاتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ سوالات اٹھانے میں سب سے پہلے ہوتے تھے ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں، عمر عطا بندیال کے زمانے میں سب سے پہلے مائک لے کے پیچھے پھرنے والے ہوتے تھے مطیع اللہ جان صاحب۔ آج انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، میں مالک صاحب کی ٹویٹ بڑی ہے، میں وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مطیع اللہ جان صاحب نے آج کیا کہا ہے؟ آج کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی کو الیکشن نہ ہونے کا خدشہ ہے تو بیوی سے بات کرے، ٹی وی پر نہیں۔ اگر میڈیا الیکشن کے ہونے کے بارے میں خدشات کا اظہار کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ چیف جسٹس میڈیا کی طرف دیکھ کر چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ میڈیا میں سے کسی کو اعتراض ہے تو بھی بتا دیں، جس پر صحافیوں نے بلند آواز میں کہا اس کا جواب صحافی باہر جا کر دیں گے۔ یہ تو کی ہے مطیع اللہ جان صاحب نے وہ والی رپورٹنگ اندر سے کہ یہ ہوا تھا۔ جناب جس طرح عمر عطا بندیال کے معاملے میں، جس طرح ثاقب نثار کے معاملے میں آپ ہر چیز کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ریمارکس دیتے تھے، ہر چیز پہ بات کرتے تھے، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے، آج بھی اپنی رائے بھی دے دیتے۔ یہ تو رپورٹنگ کی نا۔ اب یہ جو ریمارکس دیے ہیں بیوی والے، اینکر والے اور فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے جو ریمارکس دیے ہیں، جس طرح مالک صاحب نے ایک آگے واضح اپنی پوزیشن لی ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے مطیع اللہ جان صاحب؟ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ وہی والے مطیع اللہ جان صاحب ہیں جو اڑ کے آتے تھے، اٹھ کے آتے تھے، یا کوئی تبدیل ہو گئے نئی جوڈیشری کے بعد؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ مالک صاحب نے کیا کہا ہے؟ مالک صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی طاقت میں آ کر خدا کیوں بن جاتا ہے۔ یہ ریمارکس کے حوالے سے بات۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میڈیا پر کسی نے فروری کے الیکشن نہ ہونے کی بات کی تو یہ ہو جائے گا کسی بھی بدلتی ہوئی، انہوں نے آگے لکھا ہے کہ کسی بھی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بہت ضروری نہیں ہے کہ کسی کو مس گائیڈ کیا جائے، لیکن سیاسی صورتحال پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ مالک صاحب کہتے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مالک صاحب نے یہ کہا، مائی لارڈ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، مگر میڈیا کا آزادی کا جو اظہار کا حق ہے اس کو ختم نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاملات کو ذمہ دارانہ طریقے سے زیر بحث لائیں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اظہار رائے کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ پابندیاں لگائیں۔ آپ کا شکریہ کہ صدر اور چیف الیکشن کمیشن کو ایک ساتھ بنا کر آپ نے ڈیٹ دلوائی الیکشن کی، لیکن خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ باقی جو جتنے صحافی ہیں ہمارے جیو کے دوست بھائی اور پرو نون لیگ صحافی اور مجیب الرحمان شامی، اور خاص طور پہ وہ والے جو عمر عطا بندیال صاحب پہ تنقید کرتے تھے، اب اصول کا تقاضا یہ ہے کہ نئی جوڈیشری آئی ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح تنقید کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی بات اگر عمر عطا بندیال کرتے تو آپ نے ہتھو چڑھا لینے تھے، آپ نے اپنے حلق خوش کر لینے تھے، آگے آپ نے اپنے ٹویٹر بھر دینے تھے لا کے، آپ نے ٹی وی کے اوپر آ کے وہ تجزیے دینے تھے، اور کالم لکھنے والوں نے کالم نگاری وہ کرنی تھی کہ الامان الحفیظ۔ لیکن اب وہی والی بات، سیم وہی والی بات، اگر آئین کے خلاف کوئی اور ریمارکس دے گا، کوئی اور بات کرے گا، اس کے اوپر آپ دڑ وٹ لیں، چپ ہو جائیں، خاموشی سے سنتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے
جو صحافتی ذمہ داری ہے اس کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ اب آپ کون سا راستہ لیتے ہیں۔ میں نے کافی زیادہ تلاش کیا، سمیع ابراہیم صاحب کو تو آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اینٹی نون لیگ ہے، فلاں فلاں ہے، اور اینٹی قاضی فیصل صاحب کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ مطیع اللہ جان صاحب اور مالک صاحب کی میں نے 2 بندوں کی بتائی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے کس طریقے سے دودھ میں مگنیں ڈالی ہیں اس کے اوپر رپورٹنگ صرف کی ہے، اپنی رائے نہیں دی جس طرح وہ دیتے ہوتے تھے۔ مالک صاحب نے البتہ کھل کے رائے دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اور کتنے صحافی آگے شام تک اپنی رائے دیتے ہیں، اس کے اوپر کتنے لوگ بات کرتے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے یہی والی بات اگر عمرت بندیال صاحب کرتے یا ثاقب نثار صاحب کرتے، میں ان کا حامی نہیں ہوں، ان سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں صرف ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ یہی والی بات اگر وہ کرتے تو آپ نے آ کے حلال اللہ کر دینی تھی، اور ابھی جب یہ کریں گے تو الٹا پتہ چلے حلال اللہ کرنے کی بجائے آپ ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، واہ واہ نہیں جوڈیشری آ گئی دیکھیں جی۔ تو ناظرین، ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔